اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت عین ایمان ہے۔ تمام اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سیدنا حسین بن علی المرتضی 5 شعبان المعظم میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی اطلاع جب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تو انہوں نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور خبر سنتے ہی گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اسماء بنت امیس نے کپڑے میں لپیٹ کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با کمال محبت و شفقت ان کو اپنی آغوش میں لے لیا، دائیں کان میں اذان کہی، برکت کے لیے اپنے زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، پھر خرما چبا کر اس کی گٹی دی اور حسین نام رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر کے بال ترشوائے اور اس کے بعد ہم وزن چاندی صدقہ فرمائی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ شکل و صورت میں آپ اپنے محترم نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے مسلمانوں کو بھی خوشی ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسن و حسین کی شان میں فرمایا، یہ دونوں تو دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوش مبارک پر سوار کرتے تو فرماتے، مالک و قدوس، جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اس کو محبوب بنا لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دونوں صاحبزادوں کو اٹھاتے کلمہ خیر پڑھتے، ان کے لیے دعا فرماتے اور پاکیزہ الفاظ زبان اقدس سے نکالتے تاکہ جو پاک الفاظ ان کے پردہ گوش سے ٹکرائیں ان کے دل و دماغ پر نقش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی رہیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے بچوں کے رونے کی آواز سنی، آپ فوراً پلٹے اور فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھا لیا اور پیار کیا، جب تک وہ چپ نہ ہوئے ان کو گود میں اٹھائے رکھا۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین سے بے حد محبت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ دیکھ کر خوشی میں پھولے نہ سماتے تھے۔ ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا، اولاد میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اولاد کی اولاد میں حسن اور حسین کو۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک شب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے کو لپیٹ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو وہ 2 خوبصورت بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے دوست علی کے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں تو بچوں سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو تاکید فرماتے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کیا کریں۔ پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے جسم کے ٹکڑے تھے، ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت فطری تقاضے کے متحد اور بے حد تھی۔ یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، بلکہ یہ دونوں صاحبزادے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مانوس تھے اور جب تک اپنے محترم نانا جان کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی ہوتے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے، مسجد میں، مجلس میں، نماز میں، خطبے میں، ہر جگہ وہ آن موجود ہوتے۔ ایک جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرتے پڑتے مسجد میں آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی، فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک روز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ مسجد میں تشریف لے آئے، ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے کہ حسین آ گئے اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، مگر جب تک وہ علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہاتھ سے انہیں پکڑے رکھا تاکہ وہ گر نہ جائیں۔ اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔ کبھی یہ دونوں صاحبزادے نماز کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ٹانگوں سے لپٹ جاتے، آپ اپنی ٹانگیں پھیلا
دیتے تاکہ درمیان سے نکل جائیں۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا مگر وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بھاگتے رہے اور آخر پکڑ کر ان کا منہ چوم لیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور کس طرح ان کی دلداری فرماتے تھے اور کس حالت میں بھی ان سے ناراضگی کا اظہار نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ اب گویا یہ تمام لوگوں کو دعوت ہے کہ وہ اس رب واحد کی بندگی میں داخل ہو جائیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اسی نے ان کے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ ایسا رب ہے جو اکیلا اس کائنات کا خالق ہے، لہٰذا صرف وہی اس بات کا مستحق ہے اس کی بندگی کی جائے، اور اس کی بندگی کا ایک خاص مقصد ہے اور توقع ہے کہ اللہ کی بندگی کر کے لوگ اس مقصد تک جا پہنچے اور اسے حاصل کرنے، اور مقصد ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم انسانی زندگی کا وہ نقشہ اختیار کر لو جو پسندیدہ ہے اور جو خدا کو پسند ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں کا نقش حیات صرف ایک خالق کی بندگی کی جو حاضر اور گزشتہ لوگوں کا خالق ہے، جس نے آسمان زمین کے وسائل کے ذریعے ان کے رزق کا بندوبست کیا اور اس کام میں اس کا نہ کوئی ساوی ہے اور نہ شریک، جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانی حیات کو بے حد سہل بنایا ہے۔ زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ انسانوں کے لیے خوشگوار رہائش گاہ ہو، فرش کی طرح محفوظ جائے قیام ہو، لیکن انسان چونکہ ایک طویل عرصے تک یہاں رہتے ہیں اس لیے ان کے شعور میں زمین و آسمان کی یہ خوشگواری محو ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسائل حیات فراہم کرنے کے واسطے اس زمین کے موسم کو ان کے لیے کیسا موافق اور خوشگوار بنایا ہے، اور ان کے لیے اس جہاں میں آرام اور آسائش کے کیا کیا ذرائع بہم پہنچائے ہیں۔ اگر یہ وسائل نہ ہوتے تو اس کرۂ ارض پر ان کی زندگی اس قدر خوشگوار، سہل اور پرسکون نہ ہوتی۔ اس کائنات کے عناصر ترکیبی میں سے اگر کوئی ایک عنصر بھی غائب ہو جائے تو یہاں کا ماحول اس قدر تبدیل ہو جائے کہ اس میں اس پوری انسانیت کی نشو و نما محال ہو جائے۔ اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی آسمان ایک چھت کی طرح موزوں اور پختہ ہے۔ اسی زمین میں انسان کی زندگی اور اس زندگی کی آسائشوں کے ساتھ آسمان کو گہرا ربط ہے۔ آسمان کی حرارت، اجرام فلکی کی جاذبیت اور توازن وغیرہ غرض زمین اور آسمان کے تمام طبعی روابط ممد حیات ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور اس زمین میں قیام حیات کے لیے تمہید اور خشت اول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جب بھی اس جہان کے خالق کی قدرت کا بیان ہوتا ہے، انسان کے رازق کی کیمیائی بیان کی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمام مخلوق اور تمام انسانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ تمام ایسے مواقع پر اللہ کے ایسے احسانات کا ذکر ہوتا ہے، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے کہ اس کے انعامات کے تذکرے کے ضمن ہے کہ آسمان سے پانی برسانے اور اس کے ذریعے مختلف قسم کی پیداوار نکالنے کا ذکر قرآن مجید کی متعدد مقامات میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ آسمان سے اترنے والا پانی طبعی نقطہ نظر سے بھی اس زمین پر قیام حیات کا بنیادی عنصر ہے۔ زمین پر زندگی اپنی مختلف شکلوں اور درجوں میں اسی پانی کے مرہون منت ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، کبھی تو یہ پانی بارش کی صورت میں کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، کبھی وہ میٹھی ندیوں اور نہروں کی صورت میں بہتا ہے، اور کبھی وہ پانی کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، اور کبھی وہ زمین کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، اور چشموں اور کنووں کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اور آلات کے ذریعے زراعت اور کھیتی باڑی کے کام میں استعمال ہوتا ہے۔ زمین میں پانی کی اہمیت یہاں بقائے حیات میں اس کا کردار
اور مختلف چیزوں کی زندگی کا اس پر موقوف ہونا ایک ایسی بددہی اور مسلم بات ہے جس کی طرف اشارہ اور یاد دہانی ہی کافی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا خالق اور رازق ہے، جس نے یہ تمام نعمتیں ہمیں بخش دیں اور اس بات کا مستحق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ اس طریقہ دعوت سے اسلامی تصور حیات کے دو اہم اصول خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا، یعنی یہ کائنات ایک ہے، اس کی اکائیوں اور اجزاء کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے اور وہ انسان اور زندگی کے لیے معین و مددگار۔ جی ناظرین، یہاں تفسیر مکمل ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔